اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 119 یعنی 119 میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہر ہفتے 7 اداریوں کا ریکارڈ۔ یہ 1997 کا ذکر ہے کہ جب میں رات کو 12 بجے تک امت اخبار کی سرخیوں کے لیے دفتر میں حاضر ہوتا تھا۔ سرخیوں سے مراد 3 اور 4 کالم سے بڑی سرخیوں کی زبان کو درست کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس دوران کالم پناہ بھی جاری رہا جو میرا مقبول کالم تھا، اور اسکول کی نوکری اور وہ علیحدہ سارے کام تھے۔ تو اس دوران ایک روز پتہ چلا کہ پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب جو کراچی یونیورسٹی کے استاد تھے اور جسارت کے زمانے سے اداریے لکھتے تھے، پہلے جسارت کا، پھر تکبیر کا، پھر امت کا، تو انہوں نے شام کی اپنی مصروفیات کا عذر کر کے اور امت کا اداریہ لکھنا چھوڑ دیا۔ اچانک خبر آئی تھی یہ کہ جی وہ آج سے نہیں لکھیں گے۔ تو میرے پاس وجی احمد صدیقی صاحب جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے ساتھ اس زمانے میں امت میں تھے اور آج تک اس سے وابستگی رہی ان کی، تو وہ آئے میرے پاس، کہنے وہ اس کے امت کے جو مدیر ہیں وہ سخت پریشان ہیں کہ اداریہ لکھنا چھوڑ رہے ہیں متین صاحب، وہ کون لکھے گا؟ تو وجی احمد صدیقی نے بتایا کہ آپ کے پاس کمالی صاحب موجود ہیں، وہ لکھ دیں گے۔ اچھا تو وہ لکھ دیں گے ہمارے لیے اداریہ؟ یہ الفاظ اسی طرح وجی نے مجھے بتائے تھے۔ تو خیر ان کا کیوں نہیں لکھیں گے، یہاں بیٹھتے ہیں روزانہ آپ کے پاس اور آتے ہیں 12 بجے تک ہوتے ہیں رات کو، تو آپ کہیں تو گھر سے اداریہ بھی لکھ کے لے آیا کریں گے وہ۔ تو خیر میں گیا ان کے پاس اور میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اچھا صاحب میں لکھ دوں گا، اگر کوئی اور نہیں مل رہا آپ کو تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اس قدر خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے، آپ لکھیے، بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ تو انہوں نے پھر منظوری جب دے دی کہ میں لکھوں، اور میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ تو یہ 3 جولائی 1997 کا واقعہ ہے کہ مجھے حکم ملا کہ اداریہ میں لکھوں۔ تو میں نے جو اداریہ کا عنوان اس دن جو سوچا وہ تھا سود سے نجات۔ اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی حکومت مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ سود کی حمایت میں ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی کہ نہیں یہ تو ختم نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے خیر دوسرے دن جا کے اداریہ لکھا اس موضوع پر، اور سچی بات ہے چونکہ میرا پہلا اداریہ تھا ایک روزنامہ اخبار کے لیے، تو میں نے بڑی محنت کی اس پر، بڑا اچھا اداریہ اپنی دانش میں بڑا اچھا اداریہ لے کر پہنچا۔ اب جب انہوں نے اداریہ دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں، کہنے صاحب معذرت چاہتا ہوں میں، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور اس لیے بڑا شرمندگی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ اداریے میں کہیں نہ کہیں خامی یا نقائص بتائیں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے آج بھی کہ امت کے جو مالک ہیں اور مدیر بھی ہیں، ناشر بھی ہیں، تو ان کی اردو دانی اور علمیت وہ مسلمہ ہے۔ حالات حاضرہ پر اس قدر گہری گرفت ہوتی ہے ان کی، اور زبان و بیان تو سچی بات ہے کہ مثالی ہے ان کی۔ تو وہ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی خامی بتائیں گے یہ کہ اس اداریے میں یہ خامی ہے۔ تو خیر میں بیٹھا ہوا ان کے سامنے، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جیب میں ہاتھ ڈالا اور لال لال کچھ نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ شرمندگی کا اظہار یوں کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں۔ تو میں نے کہا کس لیے پیش کر رہے ہیں آپ؟ کہنے اداریہ آپ نے اتنا اچھا لکھا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا منہ میٹھا کروں، لیکن چونکہ آپ ڈائبٹیز کے یعنی ذیابیطس کے مریض ہیں تو آپ تو کھائیں گے نہیں مٹھائی، آپ ایسا کریں گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے میری طرف سے مٹھائی لے کر جائیں۔ تو میں نے کہا صاحب اتنے پیسے تو میرے پاس بھی ہوتے ہیں، میں لے جاؤں گا، آپ کی طرف سے کھلا دوں گا، فکر نہ کریں آپ۔ کہہ لیں نہیں، میری خواہش ہے کہ میری طرف سے اس اداریے پر آپ مٹھائی کھلائیں بچوں کو۔ تو خیر زبردستی انہوں نے کی اور میں نے
پیسے رکھ لیے، پھر میں کیا کر سکتا تھا. میری یہ شاید حوصلہ افزائی بھی تھی کہ آئندہ اداریہ لکھیں گے یہ. تو اس دوران 8-10 دن ہوئے تو ایک دن مجھے انہوں نے بلایا پھر اپنے دفتر میں. شام کو میں نے بتایا رات کو 12 بجے تک ہوتا تھا ہمیں سرخیوں کے لیے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ سعود ساحر صاحب کا فون آیا تھا اسلام آباد سے. یاد رہے کہ سعود ساحر صاحب بہت بزرگ صحافی اور جسارت سے تکبیر اور امت تک ہمارے سمجھ لیجیے کہ ساتھ ہی کام کرتے رہے. وہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. تو بہت بڑی شخصیت تھے وہ خبر کی دنیا میں. ان کو بعض لوگ تو اسلام آباد میں بابا صحافت کہتے ہیں. بزرگ سے خاصی عمر تھی ان کی. تو انہوں نے کہا مدیر سے یا مالک امت سے کہ صاحب مجھے پتہ چلا کہ متین صاحب آج کل اداریہ نہیں لکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں وہ تو نہیں لکھ رہے ہیں. کتنے دن 8-10 دن ہو گئے. تو کہنے لگے کون لکھ رہا ہے پھر؟ انہوں نے بتایا کہ معین کمالی لکھ رہے ہیں. کہنے لگے واقعی ہم جب تو بات صحیح ہے کہ معین کمالی لکھ رہے ہیں، لیکن ہم حیران تھے کہ نہ زبان میں کوئی فرق آیا، نہ بیان میں کوئی فرق آیا، نہ کوئی انداز میں فرق آیا اداریہ کے. بالکل ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے متین صاحب لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ معذرت کر چکے ہیں تو اس لیے اب کمالی صاحب کے ذمہ یہ ہم نے فرض سونپا ہے یہ. تو وہ کہنے لگے کہ میری والدہ صاحبہ اور گھر والے بھی حیران تھے کہ متین صاحب کو چھوڑے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور اداریہ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہی لکھ رہے ہیں. تو خیر میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہے طریقہ ہے کہ کسی اخبار کو نقصان نہ پہنچے، اچانک قارئین کو دھچکا نہ پہنچے. تو میں نے کوشش کی اور اس میں کامیاب رہا کہ بالکل متین صاحب کا اسٹائل اختیار کیا میں نے، اور زبان بھی تقریباً وہی رکھی، انداز بھی وہی میرا. تو وہ اس طرح لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اداریہ نویس تبدیل نہیں ہوا. لیکن جب بعد میں آیا اپنی اسٹائل پر تو مجھے بعد میں اسلام آباد سے خبر ملی کہ اب اداریہ زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. اب اس میں میری کوئی صلاحیت یا خوبی نہیں ہے. اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں لوگوں کے مزاج میں. متین صاحب بہت اچھا اداریہ لکھنے والے اور کمال کا اداریہ جسارت کے، تو ان کے بہت زیادہ شاہکار اداری ہیں. لیکن ان کا اسٹائل یہ تھا کہ وہ خبر اخبار سے لیتے تھے، نقل کرتے تھے، اس کے بعد روزنامہ فلاں بتاریخ فلاں، یعنی فلاں اخبار سے ہم نے یہ خبر لی اور فلاں تاریخ کے اخبار سے، اس کے بعد اپنا تبصرہ بیان کرتے تھے. تو یہ ذرا پرانا اسٹائل ہو گیا تھا. دقیانوسی لفظ کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال پرانا اسٹائل تھا یہ. میں نے پھر جدید اسٹائل سے اداریہ کے اندر ہی خبر کے جو اجزاء ہوتے تھے وہ شامل کرتا تھا، تو روانی برقرار رہتی تھی. پچھلے اسٹائل میں یا پچھلے انداز میں وہ روانی ٹوٹ جاتی تھی. ایک دفعہ خبر پڑھ رہا ہے آدمی، پھر تاریخ دیکھ رہا ہے، پھر اخبار کا نام دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد تبصرہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کہیں علمی اور تحقیقی جگہ پہ یا اداروں میں تو ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو طریقہ مقالہ لکھنے کے لیے، لیکن اخبار والے کو، پڑھنے والے کو، قاری کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے. وہ تسلسل کے ساتھ ایک خبر پڑھے، اسی میں تبصرہ بھی آ جائے، اسی میں خبریں بھی آ جائیں. بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا یہ بات کا جو اختیار کردہ اسٹائل تھا وہ زیادہ پسند کیا گیا. اور اس کے بعد ایک دن اطلاع ملی کہ جناب انہوں نے، متین صاحب نے تکبیر کا اداریہ لکھنے سے بھی معذرت کر لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں امت کا اداریہ لکھ رہا تھا، غازی کا اداریہ جو ہفتہ روزہ تھا اسی ادارے کا، اس کا اداریہ لکھ رہا تھا میں. تو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ نہیں آج ہی لکھنا ہے تکبیر کا بھی اداریہ. اتفاق ہے کہ وہی دن تھا جب میں غازی کا اداریہ لکھ چکا تھا، ہفتہ روزہ غازی، اور وہ دن آیا تھا ہفتے کا کہ جب مجھے لکھنا تھا امت کا اداریہ میں لکھ چکا تھا. 2 اداریہ میں لکھ چکا تھا ایک ہی موضوع پر، اسٹائل بدل کر. اب کہا کہ نہیں تیسرا اداریہ بھی لکھیں آپ، تو تکبیر کا اداریہ بھی مجھے لکھنا پڑا. تو میں پریشان ہو گیا. اور موضوع اس دن جو تھا بڑا دلچسپ تھا. وہ تھا نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا قوم سے خطاب. تو میں نے پھر مدیر منتظم جو زبان تکبیر کے تھے، ہمارے وہی ساتھی جو ہمارے ساتھ سعودی عرب بھی گئے تھے، تو ان سے میں نے کہا بھائی آپ بتائیے کہ نواز شریف کی آپ حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میں اداریہ لکھنے لگا ہوں تو آپ بتائیں اس حساب سے لکھوں. تو وہ فرمانے لگے کہ جی میں تو حامی ہوں ان کا، تو حمایت کرتے ہیں ہم تو نواز شریف صاحب کی.
میں چونکہ ان سے مخالفت بھی کرتا تھا، امت میں اداریہ بھی لکھ چکا تھا، غازی میں اداریہ اسی دن لکھ چکا تھا میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اب دوسرے اسٹائل پر لکھ سکوں گا، یعنی نواز شریف کی حمایت میں لکھ سکوں گا۔ تو اس وقت میرے اندر کا وکیل جاگ گیا، اور فلسفے کا طالب علم جس نے منطق بھی پڑھی تھی وہ جاگ گیا، اور اس نے کہا کہ اب روسٹم کے دوسری سائڈ پر آ کر گفتگو کرنی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب کی مخالفت 2 دفعہ الگ الگ اسٹائل سے میں کر چکا ہوں آج، اور اب میں ان کی حمایت میں لکھوں گا اداریہ۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ریکارڈ ہے کہ ایک ہی دن 3 اداریے مختلف اسٹائل کے کسی نے لکھے ہو۔ اور اس سے بھی بڑا ایک اور ریکارڈ بتا دوں میں آپ کو کہ ہفت روزہ تکبیر، ہفت روزہ غازی اور روزنامہ امت کا روزانہ اداریہ زبان میں میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی، یعنی 7 دن میں امت کے اداریے اور 2 دن ہفتے میں غازی اور تکبیر کے اداریے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور میں 9 اداریے لکھتا تھا۔ پاکستان کی صحافت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا، اور شاید آپ کو بھی نہ ملے، کہ جس نے ہفتے کے 7 دنوں میں 9 اداریے لکھے ہوں اور کئی عرصے تک لکھے ہوں، یعنی کہ 2-4 دفعہ لکھ کے چھوڑ دیا۔ کافی عرصے تک میں یہ خدمت کرتا رہا، اور اس طرح یہ کام چلتا گیا 3 اخبارات کا یا جرائد کا۔ ان میں سے بعد میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ غازی کو ماہنامہ کر دیا جائے، اس لیے کہ تکبیر ہے اسی ادارے کا ہفت روزہ، تو 2 ہفت روزوں سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو غازی کو جب ماہنامہ کر دیا گیا تو اس کے بعد وہ اداریہ مجھ سے الگ ہو گیا، وہ کام مجھ سے۔ اس کے بعد اب سجاد عباسی صاحب کے سپرد تھا کہ ماہنامہ کا اداریہ تو خود لکھیں گے، جو اس کے مدیر تھے غازی کے۔ ان سے میری جب میٹنگ ہوئی بڑی تفصیلی، تو میں نے ان سے کچھ یعنی جو عنوانات پر گفتگو ہوئی، اور میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ شخص عنوانات بڑے اچھے منتخب کر کے دیتا ہے، صفحات کے جو مستقل عنوانات ہوتے ہیں۔ میں نے بعض دیے تو بڑے پسند کیے انہوں نے۔ پھر میں نے ان سے ایک عرض کی سجاد عباسی صاحب سے، میں نے کہا صاحب ایک بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات، جرائد اور سارے وہ کتابوں میں سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت، پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر ان احادیث کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اخبار کو سنبھالنا قرآن و حدیث کی تو برکت کی بات ہے، بے ادبی نہ ہو تو ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کو کچھ زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بس سرسری اوپر سے نظر ڈالتے ہیں، اور اصل تو خبریں ہیں یا مضامین ہیں، سیاسی اگر ہے یا ادبی، جیسا بھی جریدہ ہے اس کے حساب سے لوگ وہ پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پھر آخر اس صفحے کا کیا کیا جائے شروع کا۔ تو میں نے غازی صاحب ان سے کہا، سجاد عباسی صاحب سے، میں نے کہا میری ایک تجویز ہے کہ کیا، میں نے کہا ایک صفحہ مجھے دے دیں آپ شروع میں اس میں انبیاء کرام سے شروع کروں گا اور بزرگوں کے واقعات ایک صفحے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اسٹائل بالکل منفرد رکھوں گا، یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں میں۔ پھر آپ دیکھیے گا کتنا مقبول ہوتا ہے یہ صفحہ۔ چنانچہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ غازی جب چھپ کے آتا تھا تو میرا وہ اتنا مختلف اور منفرد انداز تھا کہ لوگ سب سے پہلے اس صفحے کو کھولتے تھے، جس کا کوئی عنوان نہیں تھا، صرف اس ہفتے کا جو موضوع ہوتا تھا یا جس نبی کا ذکر ہوتا تھا ان کا نام ہوتا تھا، یا ان کے حوالے سے کوئی گفتگو، وہ اس کا موضوع ہوتا تھا، اور اس قدر پسند کیا گیا، وہ بہت مقبول ہوا وہ سلسلہ۔ بعد میں نے ان صفحات پر مشتمل اجالے اور حالے کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس پر مولانا محمد ولی رازی صاحب نے بہت خوبصورت مقدمہ لکھا اور اس کی بڑی تعریف کی۔ بعد میں بھی لوگوں نے، آج بھی ایک صاحب میرے جاننے والوں میں ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے سرانے رکھ کے سوتا ہوں یہ کتاب، اور روزانہ یا تو پڑھ کے یا درمیان میں جہاں کہیں محسوس کرتا ہوں کتاب اٹھا کے پڑھ، تو اجالے رحالے ان کی سرانے ہمیشہ رکھی رہتی ہے۔ اور میں اس کتاب کے بارے میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ کتاب میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کہ بڑے دل سے میں نے وہ مضامین لکھے تھے۔ بعد میں تو خیر غازی کے اسٹائل بدل گیا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ میں نے یہ کہا تھا عباسی صاحب سے، میں نے کہا میں لکھنا شروع کرتا ہوں، بعد میں کسی اور سے لکھوا لیجیے، لیکن سچی بات ہے کہ کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا اس اسٹائل کو اپنا کر لکھنے کے لیے۔ چنانچہ میں اس کو لکھتا رہا، اور یہ کافی عرصے تک سلسلہ جاری رہا۔
اور بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوا. تو آج کی نشست میں اپنی تھوڑی سی تعریف کی ہے میں نے، اس کے لیے معذرت. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. میرے پروگرام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور آخر میں آپ سے پھر وہ عرض کہ بشرط زندگی باقی آئندہ سلسلہ یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ.